إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلامی بھائیو، کافی دنوں کے بعد ہمارا یہ درس شروع ہو رہا ہے. ہم ریاض الصالحین کا درس ہم نے شروع کیا تھا، مگر آج ایک اور موضوع جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، ہم پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں، پھر آئندہ ہفتہ سے انشاءاللہ ہمارا وہی سابقہ درس جاری رہے گا. جمعہ کے خطبے میں ہم نے یہ بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ کے اوپر سورۃ الفتح نازل فرمایا تھا، اور اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت تھی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. آیت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ تعالیٰ آپ کے ان سارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے جو پہلے گزر چکی ہیں یا جو آئندہ آپ سے لغزشیں ہونے والی ہیں. خطبے کے بعد ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں تھے؟ اور اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے، اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے؟ ہم نے انہیں جواب دیا تھا کہ میری اپنی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے، بخش دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً معصوم ہیں، مگر بسا اوقات اولا کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجتہاد سے غیر اولا کو اختیار کیا تھا، یعنی راجح کے بجائے مرجوح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، اور اسی کو ذنب بھی کہہ سکتے ہیں، خطا بھی کہہ سکتے ہیں، غیر اولا بھی کہہ سکتے ہیں. ہم اس کی چند مثالیں دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان بدر کے مقام پر ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی 17 تاریخ کو ایک فاصلہ کن جنگ ہوئی تھی، جسے قرآن مجید کے اندر یوم الفرقان کہا گیا ہے. وہ دن جو حق و باطل کے درمیان فاصلہ والا اور فرق و امتیاز والا تھا. بدر کے مقام پر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار 1000 کے قریب تھے اور ہتھیار سے مسلح تھے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے اوپر شاندار فتح سے نوازا تھا. 70 کافر بلکہ ان کے سرغنہ قتل ہوئے تھے اور 70 مسلمانوں کی قید میں آئے تھے، جن میں سے 2 کو انس ابن نضر کو
اور عقبہ ابن ابی معیط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے قتل کرا دیا تھا، اس لیے کہ یہ بڑے ظالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو ان لوگوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اب 68 کافر بچے تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے اپنے چچا زاد بھائی اور خاندان اور قبیلہ کے ہیں، میرا خیال یہ کہ ان سے آپ فدیہ لے لیں اور اس کے بعد آپ انہیں چھوڑ دیں۔ آپ جو ان سے فدیہ میں مال لیں گے ہمارے لیے قوت و طاقت کا سبب بنے گا، نیز یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ اسلام کی طرف ہدایت دے دے اور یہ مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا رسول، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، میری رائے وہ نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیں، علی سے کہیے وہ اپنے بھائی عقیل کو قتل کر دے، وہ اب تک عقیل مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور اس طرح سے ہر کوئی اپنے قرابت دار کو قتل کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ سب کفر کے سرغنا ہیں اور ان کے یہ سردار ہیں، انہیں قتل کرنے سے کافر کمزور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، پھر نکل کے واپس آئے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار کیا، فدیہ کے بدلے میں انہیں معاف کرنے کا فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں نے دیکھا کہ آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کیوں رو رہے ہیں آپ اور آپ کے یہ ساتھی؟ اگر کوئی رونے کی چیز ہو اور مجھے بھی رونا آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم سے کم رونے والی شکل اور صورت ہی بنا لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو ہم نے ان لوگوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت جو قریب میں تھا اس کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر عذاب کو اتنا قریب پیش کر دیا گیا تھا جتنا قریب یہ درخت ہے۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عذاب آ جاتا تو تیرے سوا کوئی بچتا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی سورہ انفال کی، ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں اور انہیں یوں ہی چھوڑ دیں جب تک کہ اچھی طرح سے زمین میں انہیں نیست و نابود نہ کر دیں۔ تم تو دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ رب العالمین آخرت چاہتا ہے۔ اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال کر دیا جائے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اگر پہلے سے مال غنیمت کو حلال نہ کیا ہوتا
تو تم لوگوں نے جو اسے فدیہ لے کے چھوڑ دیا ہے اس کے بدلے میں تمہارے اوپر سخت عذاب آ جاتا۔ اب یہاں آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا فیصلہ کیا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عتاب نازل ہوا، یعنی بہتر یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن آپ لوگوں نے ان سے فدیہ کا مال لیا۔ تو اس طرح کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا کرتی تھیں، انہی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطا ہے یا ذنب ہے۔ دوسری ایک مثال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت کے 9ویں سال قیصر روم سے مقابلہ کے لیے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور آپ اپنے جان نثاروں کے ساتھ تبوک پہنچ بھی گئے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر لوٹ آیا۔ اس موقع پر بہت سارے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور کوئی نہ کوئی حیلہ بہانہ وہ پیش کرتے رہے۔ سخت گرمی کا موسم بھی تھا اور اس سے پہلے قحط پڑ چکا تھا، اب فصلیں تیار تھی، اس لیے وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ ہر منافق نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا۔ ایک ظالم نے تو یہاں تک کہا کہ آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، روم کی عورتیں یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ منافقین آتے گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے اعذار قبول فرماتے رہے، کہا ٹھیک ہے مت جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبین۔ اللہ آپ کو معاف کرے، دیکھنے کس قدر محبت کا انداز ہے۔ اللہ رب العالمین ایک لغزش کی طرف اشارہ فرمانے والا ہے، مگر پہلے فرما رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، جو کچھ ہوا ہوا۔ لما اذنت لهم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ یہاں تک کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور آپ جان لیتے کہ ان میں سے کون جھوٹے ہیں۔ آپ کہتے کہ نہیں ہم تحقیق کریں گے کہ واقعی تمہارے پاس کوئی عذر ہے کہ عذر نہیں ہے۔ اس موقع پر معلوم ہو جاتا کہ یہ جھوٹے ہیں اور جانا نہیں چاہتے ہیں۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا کے بجائے غیر اولا کو اختیار کیا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ معاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مشفق چچا ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں اسلام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چچا جان ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کی طرف سے آپ کے ایمان کی حجت پیش کر سکوں گا اور آپ کی بخشش کی کوشش کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے بار بار کہنے کے باوجود ابو طالب کا انتقال ہوا کہ ہم اپنے دادا باپ عبد المطلب کے دین پر اپنی جان دے رہے ہیں۔ گویا حالت کفر پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پریشان بھی تھے کہ چچا ایمان نہیں لا رہے ہیں، زندگی بھر ان کے احسانات تھے، بچپن سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پالا تھا، آپ کی نگہداشت کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف راستہ بتا دینا ہے، منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام مختار کل ہوتے اور آپ کو اختیار ہوتا کسی کو مومن، کسی کو کافر، کسی کو جنتی اور کسی کو جہنمی بنائیں، تو آپ کے چچا ابو طالب حالت کفر پر واللہ مرتے نہیں۔ بہرحال ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا
میں یقیناً آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے آپ سے روکا نہیں گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خطرہ تھا کہ شاید میں روک دیا جاؤں چچا کے حق میں بخشش کی دعا کرنے سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کے اندر فرمایا، آیت نازل فرمائی اور فرمایا آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے شایان شان نہیں اور نہ مومنوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ مشرکوں کے حق میں بخشش کی دعا کریں۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کافر چچا ابو طالب کے حق میں بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو ان کے جو آبا و اجداد حالت کفر میں مرے تھے وہ لوگ بھی اپنے قرابت داروں اور آبا و اجداد کے بارے میں بخشش کی دعا کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ تو نبی کو زیب دیتا ہے اور نہ مومنوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قرابت دار رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ جان لینے کے بعد کہ وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات راجح کے بجائے مرجوح اولا کے بجائے غیر اولا کو اختیار کیا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک طرح سے گرفت آئی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو منافق کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، ان کا بھی نام تھا، وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو عمر ابن خطاب نے روکنے کی بھی کوشش کی کہ آپ اس منافق کی نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے اس کی بخشش ہو جائے تو میں اس سے زیادہ اس کے حق میں بخشش کی دعا کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور ان کے بیٹے کے کہنے کے وجہ سے اپنا پیراہن مبارک بھی کفن میں دے دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی فارغ ہوئے نماز جنازہ پڑھا کے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آئندہ ان منافقین میں سے جب بھی کوئی مر جائے تو نہ تو آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں بلکہ ان کی قبر پر کھڑے تک نہ ہوں۔ تو یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب اور خطاؤں کو معاف کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا اور افضل کو چھوڑ کے جو غیر اولا اور غیر افضل کو اجتہاد کی بنیاد پر اختیار کیا تھا، اسی کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطا ہوئی تھی اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ لغزشیں سب کچھ معاف ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بلکہ سید المرسلین ہونے کے بجائے بہرحال انسان تھے اور اللہ رب العالمین کی تقدیر اور مشیت کے مطابق مصلحت کے پیش نظر ایسا ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا کے بجائے غیر اولا کو قبول فرمایا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہندوستان کے اندر ایک عورت نے گستاخی کیا تھا، کتنے ہنگامے ہوئے اور تک بھی جاری ہیں اور جاری رہنا بھی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین خود ہی اپنے نبی کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور اللہ رب العالمین خود ہی بدلہ لے لیتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بار ایک عیسائی پادری نے 40,000 لوگ تھے ان کو عیسائی بنانے کے لیے آئے، وہ لوگ عیسائی تھے۔ مجلس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیا۔ ایک کتا اسی کا کتا بندھا ہوا تھا،
وہ اس نے رسی توڑ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے کہا کہ تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے اسی وجہ سے کتا جو ہے وہ تمہارے اوپر بفر پڑا. اس نے کہا نہیں نہیں یہ کتا پالتو ہے، ایسا ہے ویسا ہے. دوبارہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. اس کتے نے رسی توڑ کے آ کے اس کے اوپر حملہ کیا گردن کے اوپر اور اس عیسائی کو قتل کر دیا. 40,000 لوگ یہ واقعہ دیکھ کر قصہ دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گئے. تو اللہ رب العالمین خود ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہے گا، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے. آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اپنا پرانا سلسلہ درس کا ریاض حدیث ریاض صالحین کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے. عدنان جی اس کو سوال لیجیے. ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے. پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی تو ٹھیک ہے، بہتر ہے. اور سب خیریت ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک. پتہ نہیں کیوں لگ نہیں رہا تھا، پھر بعد میں بھائی میں بعد لگا. ٹھیک ہے، بند کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ